بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر 88۔ ناظرین، آج ہم دن بھر کے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور خاص طور پر پاکستان میں اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ اپنے تجزیہ کاروں کا جو تجزیہ ہے وہ آپ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس جانب بڑھ رہے ہیں اور نتیجتاً پاکستان کا مستقبل اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج بڑا اہم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی مدت جو ہے وہ اگست میں ختم ہو جائے گی، 12 اگست کو ختم ہوگی، اور انتخابات کب ہوں گے، اکتوبر میں یا نومبر میں، یہ اعلان جب بھی ہوں گے، اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا۔ اشارے یہ دیے جا رہے ہیں کہ شاید 12 اگست کو 11 اگست کو اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائے اور باقاعدہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس وقت فیورٹ ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ان کو، ان تمام تر معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو IMF کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بڑے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ کچھ ممالک کی جانب سے جو ہے باقاعدہ پاکستان کو جو ہے وہ امداد دی گئی ہے ڈالر کی شکل میں، اس کے نتیجے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں مختلف سطح پر، اس کی بھی نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت شاید بہت جلد وہ ایک صحیح ڈگر پر چل پڑے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ماحول تب بنے گا جب PTI کے چیئرمین کو نااہل کیا جائے گا۔ کس حد تک اس دعوے میں یا کس حد تک اس کچھ لوگوں کی خواہش میں اور کچھ لوگوں کے تجزیے میں کس حد تک صداقت، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، گلگت بلتستان میں انتہائی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ایک تو وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ پھر وہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کے حوالے سے بہت سی پیچیدگیاں سامنے آ چکی ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں میرے مستقل تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے بڑے پیارے دوست محترم قیصر تنونی موجود ہیں۔ قیصر، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ جی بھائی، آپ کو بہت شکریہ۔ قیصر، یہ بتائیں آپ کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے وزیر اعظم پاکستان قبلہ جناب حضرت شہباز شریف صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں اعلان کر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ 12 اگست کو مدت ختم ہونے جا رہی ہے اور الیکشن اکتوبر میں ہو یا نومبر میں ہو، اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی نے کرنا ہے۔ تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ واقعتاً اسمبلیاں تحلیل 12 اگست سے پہلے یا 12 اگست کو ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تک تو یہ تجزیے تبصرے تھے کہ بھئی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی اور ایکسٹینشن دی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جتنی منہ اتنی باتیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا بیچ میں کوئی معجزہ رونما ہو جائے گا کہ پھر دوبارہ نیا منظرنامہ بن جائے گا؟ بہت شکریہ حنیف صاحب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو بہت صاف الفاظ میں کہی تھی پروگرامز کے اندر کہ الیکشن تو ہونے ہیں، اکتوبر میں نہ ہوئے نومبر میں ہو جائیں گے، نومبر میں نہ ہوئے دسمبر میں ہو جائیں گے، لیکن مارچ 2024 سے پہلے عام انتخابات جو ہیں، جو جنرل الیکشن ہیں، وہ ہونے ہیں۔ اب جو آئینی اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ 12 اگست تک جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے اور ڈیٹ دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ لیکن جو ہم لوگ تیاریاں دیکھ رہے ہیں، ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاری اور دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنی جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی یا جو بم ہو رہی ہیں، ہاں، یہ الیکشن کا ماحول بنانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب انہوں نے کچھ افتتاح کیے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے کچھ آئندہ آنے والے ہفتوں میں کرنے ہیں۔ مطلب الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہونے سے پہلے کچھ ایسے منصوبے جن کے اوپر کام چل رہا ہے، اور زیادہ تر منصوبے جو ہے وہ اوور ہیڈ برج بنانے کے ہیں، سڑکیں تعمیر کرنے کے ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کے اوپر وہ اپنی تختی لگا کے ہر صورت میں جائیں، تو وہ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ تو اب الیکشن کے لیے جو تیاری ہے، جو فارمولہ اپلائی کرنا ہے،
وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا اور الیکشن ہونے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشن ہونے ہیں، کب ہونے ہیں اس پر بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ آج کا جو یہ بیان سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد جو ہے وہ کنفیوژن ختم ہو چکی ہے یا اب بھی کنفیوژن باقی ہے؟ دیکھیں کنفیوژن اس ملک کے اندر اور اس ملک کی جو سچویشنز بگڑتی اور بدلتی جو صورتحال ہے، یہاں پر حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پر کسی وقت کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ساری صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے اور جو چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ ابھی تک جو امکانات ہیں، جو معاملات ہیں، اور جو ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، JUI، یہ ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشنز ہو، اور پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی بڑے عرصے سے، تو الیکشن انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے۔ تو اب یہ چیز تو کلیئر ہے کہ ساری جماعتیں چاہتی ہیں۔ دوسری طرف حالات کی تبدیلی، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سر کہ دیکھیے جو بہانہ تھا الیکشن نہ کروانے کا، جو مطالبہ تھا چیئرمین PTI کا کہ الیکشن فوری کروائے جائیں، اور ان کا پوزیشن کا اس وقت کی موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ اس الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا سکتے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے، ایک۔ دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال تو یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جوب میں بھی، وہاں پہ ڈی خان میں، وزیرستان میں، سوات میں، پشاور میں، ہر جگہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے۔ معاشی صورتحال ٹھیک ہے، کچھ ہمیں اشارے مل رہے ہیں جو کہ بڑے مثبت ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو معاشی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہے جب الیکشن نہ کروانے کے لیے ایک جواز ڈھونڈا جا رہا تھا۔ تو اب ایسے کون سے حالات بن گئے ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا دیگر جماعتیں الیکشن کروانا چاہیں گی؟ ایک آپ نے ذکر کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا کہ فوراً سے انتخابات کرائے جائیں۔ پہلے تو یہ ان کا مطالبہ غیر آئینی تھا، کیونکہ ان کے خواہش کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے، انتخابات نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اسمبلیوں نے اپنی مدت تو پوری کرنی تھی۔ صوبائی اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کی، اپنی مرضی سے کی۔ اب اس کو جو طول دیا گیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، وہ ظاہری بات ہے اسی لیے دیا گیا کہ انتخاب جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ایک ہی تاریخ کے اوپر ہو سکے، اور اس چیز کو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ ملکی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں، وہ اس ملک کے اندر ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو معاشی حالات ہیں، وہ ابھی ہمیں قرض تو موصول ہو گیا، دو ممالک نے ہمیں $3 ارب دے دیے، جس میں $2 ارب سعودی عربیہ سے ہمیں موصول ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کی تصدیق کر دی، اور $1 ارب جو ہے وہ ہمیں موصول ہو گئے UAE کی جانب سے، اس کی بھی تصدیق ہوگی۔ $3 ارب ہمیں موصول ہو گئے، $1 ارب 10 کروڑ ڈالر ابھی ہمیں ملنے IMF سے پہلی قسط۔ ابھی آپ نے کہا جی کہ IMF نے کچھ معاملات کر دیے اور کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ IMF نے ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر شرائط نہیں مانی گئی تو اس سے بھی سخت شرائط آپ کے اوپر لاگو کی جائیں گی۔ تو معاملات ہمارے معاشی نہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، اور دوسری جانب سیکیورٹی جو صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی ہے۔ لیکن جو مطالبہ آپ نے کہا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا تھا، تو وہی میرا سوال ہے کہ اگر معاشی صورتحال ویسی ہے جو پہلے تھی، امن و امان کی صورتحال ویسی ہے جو پہلے تھی، تو اس وقت جب الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے اس مطالبہ، اور جواز یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ یہ دو معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو وہی دو معاملات تو ابھی موجود ہیں۔ وہ معاملات تو صرف کورٹ کو بتانے کے لیے تھے اور لوگوں کو بتانے کے لیے تھے، صرف اور صرف یہ معاملات اپنے کلیئر کرنے تھے۔ اپنے معاملات سے مراد کہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو بہتر بنانا تھا، اور ایک جماعت جو کہ بڑی مقبول تھی، اور اس کو پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر اس کا کیا حال ہو گیا، ابھی وہ ذبح والی کا شکار ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی زور پہ بھی نہیں تھا الیکشن۔ اگر اس ملک کے اندر ہم نے دیکھے ہیں بڑے سخت حالات کے اندر بھی ہوئے ہیں، دہشت گردی بھی تھی، بہت سخت حالات بھی تھے، ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، بائی الیکشنز بھی ہوتے رہے نا۔ ایک بہانہ تھا، یہ ایک بہانہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ کو کسی طرح سے مطمئن تو کرنا تھا، کوئی جواز تو پیش کرنا تھا نا، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ صرف یہی تھی کہ اپنی سیاسی جو پوزیشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے، سیاسی پوزیشن کو بہتر بنانا تھا، اور PTI چیئرمین یا PTI کو خراب کرنا تھا، یہ مقصد تھا؟ نہیں، خراب وہ خود ہوئے۔ اچھا، یا یہ مقصد تھا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہو، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے؟ یہ دو باتیں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ انتخابات وفاق کے ساتھ ہوں، جو اسمبلیاں ڈیزالو وقت سے پہلے ہوگی،
ان کے بھی انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں، اور دوسری بات جو تھی کہ اپنی سیاسی پوزیشن کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو سینئر لیڈرشپ تھی، انہوں نے بار بار بہت ساری غلطیاں کی، اور ان غلطیوں کا ڈیفینیٹلی فائدہ ان باقی جو ان کے سیاسی حریف تھے ان کو ہوا، اور یہ آپ کو آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر اس کا واضح ایک نظر آئے گا کہ رزلٹ کیا ہے۔ اور جو معاملہ تھا کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی، اور وہ صرف یہی تھی کہ ہم لوگ اگر الیکشن کروانے ہی ہیں تو اکتوبر میں کروائیں گے یا نومبر میں؟ یہ ڈیسائیڈ، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان طے کرے گا۔ کنفیوژن کیوں ہے پھر اکتوبر میں جب آئینی طور پر اور جب ایک اصولی طور پر اکتوبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک مہینہ، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ٹائم کو آگے کر سکتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے، تیاریوں کو دیکھتے ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا، تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ایک مہینہ آگے بڑھ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ اکتوبر کا کہا ہے تو، یا اکتوبر میں مدت پوری ہو رہی ہے تو اس کو اکتوبر کے اندر ہی کروانا ہے۔ اکتوبر سے نومبر بھی ہو سکتا ہے، نومبر سے دسمبر بھی ہو سکتا ہے، دسمبر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی کون سی تیاریاں ہیں جو کہ دسمبر تک پہنچیں گی؟ ظاہر بات ہے الیکشن کمیشن تو آلریڈی کام شروع کر چکا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کے خلاف بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، اور جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا اس سے کیا نہیں، میں اوورآل آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں موجودہ حکومت کے لوگوں نے کہا، وہ ان کے ایکشن سے وہ نظر آیا کہ شاید وہ انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں، جو ایکشنز ان کے ہوتے رہے تو اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں یہاں پر ایک چیز بڑی جو ہے نا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، انہوں نے جو کام کیا وہ بڑے آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق کیا۔ یہاں پر ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدامات کر دیے۔ یہاں کیسر ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہاں پر جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے نا تو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ معاملہ یہی ہے نا، اس کے بعد ایسا پکڑا جاتا ہے کہ پھر وہ نظر نہیں آتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب انتخابات تو ہونے ہیں، بغیر انتخابات کے تو ان کی پوزیشن بھی واضح نہیں ہوگی نا، یہ کس طرف کھڑے ہیں، ان کی پوزیشن بھی ابھی تک تو آپ کو پتا ہے کہ سارا معاملہ ہوا میں چل رہا ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ الیکشن اکتوبر میں یا نومبر میں ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہونے۔ یہ بتائیں کہ اس ملک میں ہمیشہ الیکشن تب ہوئے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ کیا پی ڈی ایم کے اس خواہش کا ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی دے رہی ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام ہمیشہ کیا ہے، اور ابھی بھی جو حالات آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ انہی لوگوں کا ہے، اور تقسیم کا، یہ جو سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت ابھی ایک برسر اقتدار ہیں، اور انہی کا ہے۔ صوبوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، سندھ آپ لے لیں، بلوچستان آپ لے لیں، خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، مخلوط سی حکومت بنا دیں، اور وفاق میں پھر وہ بڑی 2 جماعتیں جو ہیں نا، ان کا مسلم لیگ نون، تو ان کا ایک وزیر اعظم ہوگا، یہ طے ہے۔ نہیں، وہ ظاہر بات ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ لیکن اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ طے ہے کہ الیکشن ہونا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب جو انتخابات آنے والے ہیں، جلسے جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، کارنر میٹنگز ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو میرے خیال میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب لوگوں کے پاس جائے گی تو ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہیں گے، اور ایسے کون سے اقدامات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی بتانا چاہیں گے لوگوں کے؟ دیکھیں ہم نے بہت ساری ایسی تعریفیں ہیں جو کرنے کو ہیں ان کے پاس، بہت ساری ایسی تعریفیں، اور ایسے کون سے اقدامات ہیں جو پی ڈی ایم کو بتائیں؟ میں ایسا آپ کو بتا دوں، بہت ساری تعریفیں جو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس، سب کے پاس اپنا اپنا۔ چلیں پہلے مسلم لیگ نون سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں انتہائی مشکل حالات کے اندر حکومت ہمارے ذمہ لگائی گئی، جبکہ اس کس نے لگائی؟ نہیں لگائی گئی نا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، عدم اعتماد تو ہوئی، لیکن عدم اعتماد ظاہری بات ہے کہ اگر ان کی خواہش نہ تھی، اگر ان کی خواہش نہیں تھی تو ان کی خواہش نہیں تھی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز۔ کوئی بچے کے ان کو زبردستی لا کے بٹھا دیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، آپ کو مستقبل آپ کا سنہرا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا روشن مستقبل ہوگا، اپنی خوشی سے آ کے بیٹھ گیا نا کرسی پہ، کہ اس روشن مستقبل کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، روشن مستقبل کے لیے آپ کو قربانی کے لیے آپ اگر تیار ہیں تو آپ آئیں، اور وہی ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، جتنی بھی اتحادی جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا اپنا چورن بیچیں گی۔ وہ اس لیے بیچیں گی کہ دیکھیں ہمیں اتنا مشکل حالات فیس کرنے پڑے، اور کسی کے پاس بھی
مکمل اختیارات نہیں تھے. نہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی والے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل اختیارات ہیں, نہ مسلم لیگ نون والے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ مل جل کے کام چلا رہے ہیں نا. تو یہ کہیں گے جی کہ اب اگر آپ ہمیں منتخب کریں گے, اب تو اگر ہماری یہ حکومت بنے گی تو ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ الگ الگ ہر کوئی یہی بات بیچے گا کہ جو ہم نے سال سوا سال کا عرصہ گزارا اس میں ہمارے پاس مکمل اختیار نہیں تھا. وہ جو ارادہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کر چکے ہیں, ایسے کون سے اقدامات؟ دیکھیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. سب سے بڑی بات, جب کہ یہ حکومت جب آئی تھی تو یہ بادل آپ کے سر پہ منڈلا رہے تھے اور آپ کے جو ملکی معاشی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ بھی یہی رپورٹ کری تھی کہ پاکستان آج کل میں ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کے برے حالات ہیں اور یہ نہیں چل پائیں گے, نہیں سروائیو کریں گے. لیکن آج تک پاکستان چل رہا ہے, ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون یہ اس نعرے کے ساتھ الیکشن میں جائے گی, اس کے ساتھ بھی جائے گی, اور میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد وہ اس کو مزید اس کے اندر ایک روح پھونکیں گے, اور دوبارہ وہ جو 2018 کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یا جس طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا وہ سب کچھ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگائیں گے. آج کے پرائم منسٹر نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج کی تقریر کے اندر یہ فرمایا کہ 2018 میں جو حکومت ختم ہوئی یا میاں محمد نواز شریف کو نائل کیا گیا اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لایا گیا, وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ پھر آپ جو ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کو تو جیل میں ڈالتے ہیں, ان کے خلاف کیسز بناتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بیانات دے رہے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کو آپ نے بیانات پہ ان کو کسی نے جیل میں نہیں ڈالا. بیانات انہوں نے بڑے سخت تگڑے بیانات دیے, ان کو کسی نے بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا کس طرح بات کر رہے تھے کہ الیکشن میں کون سے نعرے دیے جائیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک نئی روح پھونکیں گے وہ سیاسی منظرنامے میں. آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے باہر نکالا اور پی ٹی آئی چیئرمین کو پی ٹی آئی کو حکومت دی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں زیادہ بات کرنا چاہیں گے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز تھی ان کی ناکامیوں پر بات کرنا چاہیں گے, یا ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ کرنا چاہیں گے, یا اپنے آنے والا پلان جو ہے پروگرام دینا چاہیں گے؟ آپ نے بڑے اچھا سوال کیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ اپنے منجن میں بیچیں گے, اور ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر کا آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن سر پہ ہو تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا جو جلدی سے بیانیہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بنایا جائے. اور اس ملک کے اندر امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور جو مذہب ہے وہ بہت جلدی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں. لیکن بدقسمتی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے, ہم لوگ چیزوں کو ایک دم سے بھول بھی جاتے ہیں. تو میاں محمد نواز شریف نے جو باتیں کرنی ہے نا وہ شاید رو بھی جائیں بہت سی تقریروں میں. اچھا روئیں گے بھی؟ مطلب ایسا ان کے آنسو بھی نکل سکتے ہیں پاکستان کے دکھ میں؟ نہیں اپنے ساتھ ہونے والی جاتیوں میں. دکھ تو پاکستان کے دکھ میں تو رونے کو بہت سارے اور لوگ موجود ہیں نا. لیکن جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی اور جس طرح سے وہ کورٹ کچہری بھگتتے رہے, آج وہی مناظر ہم لوگ دیکھتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بھی بھگت رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے, کہتے ہیں کہ یہ جیسا کیا ویسا آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس میں پھر ہماری بدقسمتی اور ایک اور بھی ہے, اس میں پھر وہی کردار انوالو ہیں. یہی تو میرا سوال ہے, یہی مسئلہ ہے کہ پھر آپ خان صاحب کو کیوں بلیم کرتے ہیں اور خان صاحب کو کیوں بلیم کرتے تھے؟ دیکھیں اس میں 2 مختلف چیزیں ہیں. اس میں 2 بیان بازی کرنا, زبان سے زبانی گولہ باری کرنا. نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ عمران خان نے کیا؟ دیکھیں وہ اس کے حصے دار تھے, اس میں شامل تھے, شریک جرم تھے. اور پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو اب بھی دیکھیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. وہ اس ملک سے خود اپنے معاملات کو چھپا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ابھی تک مکمل یقین دہانی نہیں مل سکی کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کلین چٹ مل جائے گی اور آپ اپنے تمام تر مقدمات سے بری ہو کے الیکشن کیمپین کر سکیں گے. ابھی تک ان کو اس طرح کی یقین دہانی جو ہے وہ سیاہ سفید میں نہیں ملی, اور اگر نہیں ملتی تو یہ مزید خطرات پیدا کریں گے یہ حالات. ٹھیک ہے. اور معاملہ یہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہی کردار یا وہی جو پالیسی ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں فرق تھوڑا سا اس لیے ہے کہ زبانی گولہ باری سے ہٹ کے اس دفعہ جو کام ہوا وہ ایکشنز پہ ہوا. کچھ ایسے جو نابالغ میں کہوں گا کہ سیاسی طور پر جو تھے انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کر دی کہ انہوں نے اپنا تو برا کیے ہی,
ساتھ ساتھ اپنی جماعت کا اور اپنی جماعت میں ان معتبر لوگوں کا جو بڑے عرصے سے اس ملک کے اندر سیاست کر رہے تھے. آج پرویز خٹک صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی, مطلب کہ پارٹی سے فارغ ہو گئے. تو ایسے کچھ اور لوگ بھی شامل تھے پارٹی کے. وہ آپ کے خیال میں وہ دکھی ہوں گے اس بات پہ یا خوش ہوں گے؟ وہ تو بہت عرصے سے فارغ تھے. نہیں, اس بات پہ کہ انہیں فارغ کر دیا گیا, وہ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ اگر ان سے سوال کیا جائے نا, وہ بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں اس بات کا. خٹک صاحب آپ کو تو پارٹی سے فارغ ہیں, کیا ہو گیا فارغ کر دیا, میں کون سا پارٹی میں تھا, وہ ایسے بیانات دیتے ہیں. میں پارٹی سے تو بہت پہلے الگ ہو گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اپنی آئندہ جو ان کی سیاست ہے یا جو ان کا راستہ ہے وہ اس کو چن چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. تو معاملہ بڑا صاف ہو گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کا تو ہم نے ذکر کر دیا. ابھی بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ذکر کریں گی, یا سندھ میں تو تحریک انصاف کی حکومت تھی نہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, پنجاب کا تو ذکر ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے, سندھ میں تو وہ کب سے ہیں پیپلز پارٹی اور کئی سالوں سے. سندھ میں وہ کہتے ہیں ہمارے ایسے میگا پروجیکٹس ہیں جو دنیا کو دکھانے کے قابل ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے شاندار ہاسپٹلز ہم نے بنائے, جگر کی جو ٹرانسپلانٹ کا جو کام ہے وہ ہم لوگ سندھ کے اندر کر رہے ہیں. امریکہ سے میں نے خود اس میں کوئی شک نہیں کہ وٹنس ہوں, میں نے دیکھا اس کو, ہاسپٹلز واقعی وٹنس ہوں میں نے. سندھ کا ایسا ہاسپٹل جہاں پر جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے امریکہ سے خاتون آئی, اس نے آ کے جگر ٹرانسپلانٹ کرایا. تو معاملات وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری بس میں تھا ہم نے اس سے بڑھ کر کیا ہے. تو پیپلز پارٹی اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہر وقت رہتی ہے, اور اس وقت جو انہوں نے سال سوا سال کا عرصہ جو گزارا نا اس حکومت کے ساتھ, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گزارا ہے. اس لیے گزارا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ مستقبل انہوں نے اپنا بنانا ہے, اور مستقبل ان سے بہتر اور کوئی نہیں بنا سکتا. مستقبل, سیاسی مستقبل کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بڑے سمارٹلی اپنا اس عرصے کو گزارا ہے. بلاول بھٹو صاحب آپ نے دیکھا کہ جی کیسے انہوں نے ساری دنیا وزٹ کی اور معاملات اپنے سمیٹے, اور اس میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, جس میں ان کے نانا کا جو معاملات ہیں, جو ان کی والدہ کے ہیں, اس کے اوپر ان کو لوگ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے, لے گی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا نعرے دیں گے, وہ کیا نعرے لگائیں گے, وہ اسٹیج پر آ کر کیا کہیں گے؟ اچھا, ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور نعرے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو بیانیہ بنا دیا گیا ان کی چیئرمین کی طرف سے, بے شک چیئرمین الیکشن نہ لڑ سکیں, لیکن جو امیدوار وہ میدان میں اتاریں گے, حالانکہ وہ نئے چہرے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے جو پچھلے سال سوا سال میں جو بیانیہ بنایا نا, جس طرح سے لوگوں کو تقسیم کیا, اور اس میں جو تقسیم ہو گئی ہے وہ ایسے تقسیم کار ہیں, وہ ایسے تقسیم شدہ لوگ ہیں کہ وہ کسی اور طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ جو ان کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں, وہ ان کی غلطیاں, ان کی کوتاہیاں, ان کے بلنڈرز اور ان کے جو ملک دشمنی ہے ان کو نظر نہیں آتی. اچھا, مطلب وہ بھول چکے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, تو ان کا فائدہ ضرور ان کو ہوگا. اب کیونکہ آپ کو پتا ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ نہیں ہے خود, سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی بھی وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے سپریڈ نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی. تو جو بیانیہ ان کے پاس, ان کے ووٹرز کے پاس چلا گیا ہے, یا جو ان کو بتا دیا گیا ہے, اس پہ اب بھی 15-20% لوگ موجود ہیں. یہ بتائیے, جب آپ ان تینوں کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا نعرہ یا کون سی پارٹی کے اقدامات یا ان کے نعرے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہ زیادہ اٹریکٹ کرے گی عوام کو؟ دیکھیں, سیاسی نعرے تو ہر سال جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں الیکشن کے میدان میں اترتی ہیں تو وہ لگاتی ہیں, اور لوگوں کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سیاسی نعرے ہی ہوتے ہیں, اس کا ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن جو ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آٹے میں نمک کے برابر بھی کوئی حصہ ڈالتا ہے نا, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو کچھ ان کے انداز ہوتے تھے, وہ جب لوگوں میں جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, تو لوگ ان کو گلے لگاتے تھے, وہ ان کو پیار کرتے تھے. تو وہ کچھ ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں, وہ اب بھی انہوں نے کچھ ایسا بیک اپ بنایا ہے کہ وہ ویڈیوز چلائیں گے, کیونکہ لوگ ان سے بھی ویسی محبت رکھتے ہیں جیسے آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے لوگ کچھ رکھتے ہیں. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا, ہر جماعت کے ساتھ ہوتا رہا, صرف ان کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو پولیٹیکل گیدرنگ وہ کرتے تھے اس کو دیکھ لیں, میاں محمد نواز شریف کی اٹھا کر دیکھ لیں, محترمہ کی دیکھ لیں, کہ ایک ان کے اوپر سانحہ کارساز ہوا, لوگ شاید ڈر جاتے, لوگ شاید باہر نہ نکلتے, لیکن اس کے باوجود اور نکلتے رہے. تو یہ ہم نے تو ماضی دیکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں. تو اس لیے ہر کوئی اپنی سیاسی کیمپین کرے گا. یہ بتائیے, جو کہا جا رہا ہے کہ شاید انتخابات میں
پی ٹی آئی چیئرمین حصہ نہ لے سکیں، جی جی شاید ان پر پابندی لگائی جائے، کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسا اور کن کیسز میں ایسا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی لیڈر ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پابندی لگانے والی یہ روایت ہے یہ ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں تو نہیں، پابندی تو جماعت کی ہوگی، ان کے اوپر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کسی مقدمے میں ان کو سزا ہوگی۔ وہ توشہ خانہ میں معاملات ان کے اگینسٹ ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ دوسری طرف ابھی جو غداری کے مقدمات درج ہوئے ہیں اور 9 مئی کی جو آئے ہیں کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ، اور اس کے علاوہ کو 100-150 کے قریب، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈبل سینچری ہونے والی ہے، اور بالکل ہونے والی ہے۔ اب ان چیزوں میں کی ضرورت تھی کہ کوئی جرم چھوٹا کرے یا بڑا کرے، سزائیں ہوتی ہیں ان میں، اور معاملات یہ ہیں کہ یہاں پر چھوٹے لوگوں کو تو سزائیں جلدی ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف ملتا رہتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 9 10 مقدمات میں ایک ساتھ ضمانت مل جاتی ہے، ایسا میرے لیے، آپ کے لیے، کسی عام آدمی کے لیے کبھی نہیں ہوتا رہا، نہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب کسی نے ایک عدد مقدمے کے اندر تو ان کو فٹ کرنا ہے۔ فٹ کرنے سے مراد کہ ہم نے جسٹس ثاقب نصار جو کہ سابق جسٹس، ان کے دور میں دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کا کیس چلا پاناما کا، اور ان کو نائل کر دیا اقامے کے اندر، یہ آپ کے سامنے ہے نا۔ اور جب وہ کارروائی چل رہی تھی اس وقت ان کے اوپر ایک نگران جج بھی مقرر کر دیا، اور وہ نگران جج جو ہیں ان کے حوالے سے حامد خان صاحب نے اور باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا ان کا کیا کردار تھا، وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ درست چیزیں ایسی چلتی ہیں، امکان ہے ان پر، کبھی امکان ہے 200 کے قریب مقدمات ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسے مقدمات ہیں جن میں ان کے بچنے کے سوالات چانس ہی تھے۔ ٹھیک چلیے، تو ہم نے جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس پر گفتگو کی، ابھی گلگت کی طرف اگر ہم آتے ہیں، یہ کیا گلگت بلتستان کا سنا ہے وہاں بڑی ہلچل ہو رہی ہے، اور آپ بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہو، لوگوں سے آپ کا رابطہ بھی ہے، یہ اصل ایشو ہے کیا وہاں پہ؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آپ نے کشمیر کے اندر دیکھا نا کیا ہوا، تنویر الیاس صاحب چلے گئے نہیں، کہ جب آپ نے معاملہ آگے بڑھا، میرے پاس ایک خبر ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ تنویر الیاس صاحب کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ اپنی دولت اور اپنے معاملات کی بدولت جو ہے وہ اس سب تک پہنچے، اور سب کے ساری چیزیں بہت کلیئر تھی، لیکن پارٹی کے اندر بہت ساری پارٹی کی جو نظریاتی ورکرز تھے یا جو مقامی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جب موقع ملا تو وہ پاسا پلٹ دیا گیا۔ جب اندر اختلافات موجود ہونا تو پاسا پلٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، یہی ہم نے دیکھا، اندر اختلاف موجود تھے تو پاسا ادھر اب حکومت کسی اور کے پاس ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو گلگت بلتستان چیف منسٹر ہیں وہ کس طرح اور کس ڈھنگ سے ہر جگہ چیئرمین پاکستان کے سامنے موجود رہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، ان کو گرفتار نہ کر سکے، ریاستی اداروں کا بھی استعمال کیا، اور پولیس فورس جو گلگت بلتستان کی تھی کو پتا کہ زمان پارک میں موجود رہی، یہاں پر وہ اسلام آباد آتے تھے تب بھی وہ ان کے محافظ ہوتے تھے، اور وہ محافظ، ان کے جو محافظ تھے جو حیثیت چیف منسٹر گلگت بلتستان کی حفاظت کے لیے مامور تھے، وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی تحفظ فراہم کرتے تھے، کیونکہ وہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر ان کی ذمہ داری میں۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ جعلی ڈگری کا کیس ان کا چل رہا تھا، جہاں سے ان کو سزا ہو گئی اور وہ نائل ہو گئے۔ جب وہ ان کے خلاف جنہوں نے مقدمہ کیا تھا، جو ان کے خلاف کیس لڑ رہے تھے، وہ پاکستان پیپلز امجد ایڈوکیٹ تھے۔ امجد ایڈوکیٹ جو ہے وہ انہوں نے سارے اس کیس کو ان کے خلاف لڑا اور وہ کیس جیت گئے۔ اب جب وہ ہٹے اپنی منسٹرشپ سے تو پارٹی کے اندر وہاں پر بھی پھوٹ ہے۔ جب بلتستان کی حکومت بنی تھی بہت 2-2.5 ایکسچینج نہیں تھی، وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑا کلوز معاملہ تھا۔ تو اب جب اندر پھوٹ پڑ گئی اور ایک فارورڈ بلاک بن گیا، فارورڈ بلاک وہ گلبر خان کا نام چل رہا ہے۔ اچھا، جو کل پی ٹی آئی چیئرمین کی اشرباد کی سیاست ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کی اشرباد کی ضرورت آتی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر وہاں پر فارورڈ بلاک بن گیا۔ تو اب وہ جو ان کی امیدیں ہیں، ان کے پاس وہ مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے۔ اب گلبر خان جن کو پیپلز پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہے، یہاں پہ حالانکہ تھوڑا سا اختلاف ہوا، ایڈوکیٹ کہا کہ یہ کیا معاملہ آ گیا۔ کل وہ کنفیوژن کہ بھئی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا، ہمیں جو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ ہم کس کو ووٹ دیں گے، یہ ابھی تک میں بھی آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں بڑی خبر ہے۔ گلبر خان جو ہیں یہ اب پارٹی تھوڑے سے اختلافات پیدا ہوئے، آج کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ رحمان کائرہ صاحب
اور ایڈوکیٹ جو ہیں وہ کراچی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملنے چلے گئے. بالکل. انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی کہ اس معاملے کو آپ ہمارا بھی تو بندہ ہو سکتا تھا نا, ایڈوکیٹ امجد خود بھی امیدوار تھے چیف منسٹر گلگت بلتستان کے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار ان کے سر پہ کسی اور کا ہاتھ ہے, اور ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حامی بھر دی اور ہاں کر دی ہے کہ ہمیں گلبر خان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو بطور چیف منسٹر گلگت بلتستان لا سکتے ہیں. ان سے محبت کی وجہ یہ فارورڈ بلاک والے لوگ ہیں, مطلب کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کی جا رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کیا تھا. یہاں پر پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی مقامی لیڈرشپ کو تھوڑا سا ڈاچ کرایا. اچھا, ٹھیک ہے, آپس کے یہاں پہ معاملات طے کر دیے. ان کو کہا جی بعد میں ہم لوگ اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, ہمیں تحفظات ہیں, لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. جیسے کہ آج چیف منسٹر گلگت بلتستان کا انتخاب کرنا ہے, اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرتا دھرتے ہیں نا, جو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں نا, ان کی حمایت مکمل حاصل, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ان کو ووٹ کریں گے, حمایت حاصل ہے ان کی. اور گلبر خان ہے وہ کل چیف منسٹر گلگت بلتستان, لیکن ان کے یہ مردان میں ایک حوالے سے اختیاری ہیں, ایک مقدمے میں عدالت سے اختیاری ہیں. اس پر مزید گفتگو کریں گے, چھوٹی سی بریک چاہتے ہیں. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا کیسا تو ہم نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کی, گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم نے بات کی. پاکستان کا جو اس وقت معاشی منظرنامہ ہے اور معاشی صورتحال جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ کسی صحیح ڈگر پر چل پڑے, اور اشارے بڑے مثبت مل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور باقی ممالک کی طرف سے جو ایک ہمیں پہ جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پیسے دینے کی جہاں تک بات ہے کہ سعودی عربیہ کے تو آج ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا اوپنلی بڑا کہ جی چیف آف سٹاف اور ہمیں دیے مداخلت معاملات ہیں کہ تاکہ چل سکیں. تو اس سے کہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کون کر رہا ہے اور کس لیول پہ کر رہا ہے اور کس کے اوپر کر رہا ہے, اور انہی کے اوپر ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاتا ہے. کرنے کو تیار نہیں, یہ صرف ادارہ تو ماشاءاللہ یہاں ایکسٹینشن مل جاتی ہے, سربراہان موجود ادارے کی ایک ساکھ ہے, اس لیے لوگ ممالک وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ان ٹرسٹ کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم ہے اس ملک اس لیے اور انٹرنیشنلی شاید وہ بہت بہتر لوگوں کے ساتھ معاملات چلاتے ہیں, اس لیے وہ ان کو ایکسیپٹ اور ان کی بات پر یقین کریں کہ ہم لوگ ہمیں وہ مدد ویسے بلا سود قرضہ اللہ کرے, لیکن یہ ہم نے ہر دور کے اندر دیں گے, لیکن پھر ہم لوگ دنیا میں جس سے کچھ عرصے میں ہوئے اس پہلے حالت نہیں رہی کہ ہم نے پلان بنا لیا اور جو آنے والے ہیں ملک کی معیشت بہتر میں جاتی ہوئی نظر آئے گی, بنے گی کر سکتے ہیں بڑھا رہا ہے. ہم لوگ اپنی مان کی صورتحال تو
میں اس کے ساتھ صورتحال اگر بہتر ہو بھی آئے گا پھر تمام چیزیں ہوں گی. ہے بات اصل میں امن و امان, اور امن و امان کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں اس میں کافی چیزیں بہت بہتر تھی. 23 سے مراد 13 سے 18 کا 13 سے تک کا جو دور بہت بہتر. اسی طرح حکومت کو پھر ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے نا کہ جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. وہ تب ہی ہوں گے جب ایک ابھی تو نا سال کا کہتے ہیں, جس طرح سے پہلے کہتے تھے کہ 10 سال تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے, 10 سال تک کوئی ریلیاں, کوئی جلسے, کوئی دھرنے, تاکہ کام ہو سکے. تاکہ کام ہو سکے. کوئی ہم لوگ پروڈکٹیو جو ہے نا وہ ان کو کتنا کام کرنے کا کوئی روڈ نہیں لٹکائے گا. تو یہ کہ لوگوں سے ملیں گے, آپ سمجھتے ہیں بہتر ان کی حکمت عملی ہے کہ جو سانپ وہ ہوتا ہے نا وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے. تو معاملہ ہمارے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے ماضی میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ اب وہ اگر چاہتے بھی ہیں کہ مدد کریں یا وہ ہمیں قرض دیں تو اس کے لیے بھی ان کو بہت سارے تحفظات ہیں, اور اس کے اوپر وہ اپنی جو ہے نا کہ اگر کل حکومت کو تبدیل ہوتی ہے, کوئی اور آ جاتا ہے, اور اس کے لیے تمام معاملہ یہ کہ وہ ہمیں وہ بھی رہے ہیں, اور ان کی طرف سے ایسی بات ہو کہ ملکی معاملات میں IMF کے معاملے ہم لوگ مداخلت وہ جیسے طے ہوا ہے وہ ویسے ہی آگے بڑھے گا چاہے معاملہ یہ. اب یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور ساتھ ساتھ آج کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے, انہوں نے بہت واضح کہا کہ اگر ان ایگریمنٹس کے اوپر اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آگے نتائج آپ کی اور ساختہ ہیں اور بہت مشکل ہے. تو یہ اگر کسی کی بھی حکومت آتی ہے تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ وہ دھرنا اور جو وہ نہیں دہرائی دوبارہ یہ بھی مزید ڈیلے جو یہ ہے یا ڈیلے کوئی بنے تو کوئی نہ ہو, یہ شاید سازی بھی نہ ہو, حکومت آ جائے کوشش کرے سال تنگ نہ ہو رہا ہے ممکن ہے ہولڈ کوئی بھی انٹرسٹ کے لیے آپ کو اس کے اندر پاکستان کی بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے حوالے سے کوئی خاص نہیں کی, کیا وہ صرف پختونخوا کی حد تک محدود خوش ہے ان کو صوبے کی حکومت مل جاتی ہے اور صوبے میں ان کا چیف منسٹر آ جاتا ہے تو اس میں خوش ہیں. تو وہ کیسے ان کے بارے میں تو عمر ولی خان نے کہا کہ وہی پختونخوا کوئی حلوہ تھوڑی ہے جو سب آگے کھا لے. ایسے ہی اب معاملہ یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر یہ دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو اس وقت بہتر پوزیشن بنا سکتی ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. میں اگر سب جماعتوں کی بات کروں, پاکستان تحریک انصاف, JUI, ANP, ان میں سے کوئی بھی 2/3 اکثریت لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اب اگر ANP اور JUI آپس میں نہیں ملتے آفٹر الیکشن تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے. ان کو ایک دوسرے کی مدد ہمیشہ درکار سیاست کے اندر اس سب بات میں حکومت ایک جماعت حکومت بنانے میں اس وقت جو باری ہو رہی ہے لفظی گولہ باری آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اندر شدت بھی آ جائے ساری
یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کا ماحول ساری تیاری ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول جماعت ہے؟ منظر یہاں پہ نہیں، وہ بڑے ناموں کو تو ووٹ لوگوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کی وجہ سے دیا نا. پی ٹی آئی چیئرمین کسی طرح ہے لیکن اور یہ بھی جا رہا ایک اگر سیاسی لیڈر جو اپنے حلقے سے ممبر قومی اسمبلی بنتا ہے یا صوبائی اسمبلی بنتا ہے تو اس کا اپنا رکھ رکھاؤ اس کی اپنی ساکھ بھی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کی وجہ سے ملا تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ملا اور میری برادری ہے، میرا سسٹم ہے اور میں اس جماعت سے پہلے بھی سیاست کہ مقبول ضرور ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اگر حلقے میں اب زیادہ 2-3 مہینے پہلے تک وہ زیادہ مقبول تھے لیکن میں نے کہا کہ بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی اور غلطیاں ایسی غلطیاں پختونخوا میں ایسا کوئی پروجیکٹ ہے، ایسے کوئی اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الیکشن میں جلسے جلوسوں میں کہہ سکے کہ یہ ہمارے اقدامات ہیں؟ آپ پختونخوا سے آپ مجھے بتائیں نا کوئی پروجیکٹ. بی آر ٹی ابھی تک مکمل نہیں ہے، 100 ارب سے زیادہ کا خرچہ ہو گیا ہے. اچھا، صحت انصاف کارڈ صحت انصاف کارڈ لوگ مطمئن ہیں اس سے جن لوگوں نے علاج کروایا. دیکھیں یہ بڑا آنیسٹ اوپینین آیا ہمارے پاس، جن لوگوں نے اس سے علاج کروایا وہ مطمئن ہے. تو وہ صحت انصاف کارڈ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اسکیم ہی نہیں تھی، وہ تو میاں محمد نواز شریف نہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحت انصاف کارڈ سے فائدہ جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کو زیادہ ہوگا اور صوبے کو نقصان ہوا ہے. وہ نوشیروان برقی صاحب کو بہت سارا فائدہ ہوا اس سے. اچھا، ان کے جو کزن تھے. جی اور ان کا انفلوئنس ہم نے دیکھا اس وقت. ادھر وفاقی جو ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر بھی سارا نظام ان کے کنٹرول میں تھا. پھر سارا آپ کو پتہ ہے کہ واپس ہوا بھی آ کے. تو پروجیکٹ تو دکھانے کو ہم کہہ رہے بی آر ٹی مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کیا جلسے میں کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب مجھے کیوں ووٹ دیا جائے؟ مولانا صاحب دیکھیں وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور بھی جماعت کے لیڈر ہیں اور بڑے لوگ نصیب سے پیار کرتے ہیں. اب یہ کوئی دیکھیں میں نے انتخاب کے لیے جیسے لیکن کوئی اقدام لوگوں کے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. بہت ساری پوزیشنز پہ ہو رہے ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ سر آپ تشریف لائے. جناب آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.